وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تحفظ ناموس رسالت ہے۔ وجہ انتخاب بھارت میں بی جے پی کی رہنما نپور شرما نامی خاتون کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ ناموس رسالت کا تحفظ امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے، جس میں نہ تاخیر کی اجازت ہے نہ ہی قضا کی گنجائش۔ امت مسلمہ ناموس رسالت کا تحفظ شروع سے کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، گستاخ اور شاتم رسول کو واصل جہنم کرنا۔ یہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت سے ثابت ہے، فقہائے اربعہ سے منقول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ سے عداوت رکھنے والے یہود و نصارہ، آپ کی حیات طیبہ میں ہی آپ کی گستاخی پر اتر آئی۔ کچھ مرد اور کچھ خواتین نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے کا سلسلہ شروع کیا، ہجویہ اشعار اور قصائد لکھے، گنگنائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اصحاب پر بڑے بڑے ظلم اور ستم برداشت کیے، معاف کرتے رہے، ظلم و ستم کو برداشت بھی کیا، معاف بھی کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن کسی بھی موقع پر فتح مکہ سمیت اپنے گستاخ اور شاتم کو معاف نہیں کیا۔ جب بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کے علم میں آیا تو آپ نے گستاخ اور شاتم کو قتل کرا دیا، وہ مرد ہو تب، عورت ہو تب۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں لکھا، مدینہ میں ایک شخص تھا، ابو عفق، قبیلہ بنو عمرو بن عوف کا شیخ تھا، 120 سال اس کی عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اسے آپ کا مدینہ آنا برداشت نہ ہوا، آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا رہا، عداوت کو فروغ دیتا رہا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، بدر کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، اس کے حسد میں اور اضافہ ہوا، بغاوت پہ اتر آیا، ہجویہ قصیدہ لکھا، حضور کی شان میں گستاخی کی۔ آپ کے ارشاد پر سالم بن عمیر صحابی نے اس کے جگر میں تلوار اتار دی اور اسے واصل جہنم کیا، بالکل لحاظ نہیں کیا کہ یہ 120 سال کا بوڑھا ہے، اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، نبی کی گستاخی اور توہین نہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی روایات ذکر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف حضور کی شان اقدس میں گستاخی کا مرتکب ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف
فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کعب بن اشرف کو ٹھکانے کون لگائے گا؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ کے رسول یہ کام میں تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ حضور نے اجازت دی، انہوں نے ٹھکانے لگا دیا۔ اسی طرح ابو رافع نام کا ایک یہودی تھا، گستاخ رسول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق ایک لشکر ترتیب دیا، اس کا امیر عبداللہ بن عتیق کو بنایا اور اسے واصل جہنم کروایا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے فاتح بن کر، آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان فرمایا، سب کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو ستایا، تکلیف پہنچائی۔ لیکن عبداللہ بن خطل جو حضور کا گستاخ تھا، اس کو معافی نہ ملی، حتیٰ کہ وہ کعبے کے پردوں میں چھپ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پردہ محترم ہے، جو اندر چھپا ہوا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ مدارج النبوت کی روایت کے مطابق ابو برزہ اسلمی نے اسے واصل جہنم کیا۔ گستاخ کو، شاتم رسول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ جن کو معاف کیا وہ آپ کو تکلیف پہنچانے والے تھے، ایذا دینے والے تھے، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ گستاخی کا مرتکب کوئی بھی بچ نہیں سکا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچ گیا تو پھر زمین نے اسے معاف نہیں کیا، اللہ کے طرح طرح کے عذابات نے دبوچ لیا اور دنیا سے اس طرح روانہ ہوا کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہمارے آج کے دور میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، NGOs وہ وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات بڑے زور و شور سے کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ظہور اسلام سے قبل عورت کا حق حیات تلف کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ اسلام نے عورت کو حق حیات عطا کیا، وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی، حق وراثت اسلام نے دیا، عورت کو گھر کی مالکہ بنایا، نان و نفقہ کی ذمہ داری سے آزاد کیا، پردے کا حکم دے کر لوگوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے محفوظ کیا، شہادت کی ذمہ داری جو ایک مرد کے کندھے پر تھی وہ ایک عورت کے کندھے پہ نہیں ڈالی، دو عورتوں کے کندھوں پہ ڈالی، عورت پہ ترس کھایا، بڑا مقام اور احترام دیا اسلام نے عورت کو۔ لیکن جب رسول اللہ کی عزت و ناموس کا معاملہ آیا، اگر کسی عورت نے بھی گستاخی کی تو صاحب نبوت نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا، اسے بھی واصل جہنم کرنے کا حکم دیا۔ اس پہ بھی بہت ساری روایات ہیں۔ ابو داود شریف کتاب الحدود میں آتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں ان یہودیہ کانت تشتم النبیہ، ایک یہودیہ عورت حضور کو گالیاں دیتی تھی، وتقع فی، آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتی تھی، فخنقہا رجل، ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو حدر اور رائگاں قرار دے دی۔ عبداللہ بن خطل کی 2 لونڈیوں کے خون کو رائگاں اور حدر قرار دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ذکر کیا، ایک عورت حضور کو گالیاں دیتی تھی، آپ نے فرمایا من یکفینی عدوی، میری اس دشمن کی خبر کون لے گا، اسے کون ٹھکانے لگائے گا؟ حضرت خالد بن ولید گئے، اسے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ مرد ہو یا عورت، رسول اللہ کی گستاخی کا ارتکاب دونوں کو ایک پلڑے میں تولتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جس خاتون نے انڈیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان کے مسلمانوں پر، دیگر ممالک کے مسلمانوں پر، وہ ان مسلمانوں کی ذمہ داری سے کم ہے جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم رسول، اس کے کفر اور واصل جہنم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہی ائمہ 4 سے منقول ہے۔ گویا قرآن کریم، احادیث مصطفیٰ، اجماع امت، فقہاء 4 سب اس بات پہ متفق ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا۔ معروف حنفی عالم امام سرخسی رحمہ اللہ نے گستاخ رسول کے، شاتم رسول کے واجب القتل ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور بڑی وضاحت سے لکھا، خلاصۃ الفتاوی میں ہے، بڑی وضاحت سے لکھا کہ حضور کا گستاخ شاتم مسلمان ہو یا یہودی عیسائی، اہل کتاب ہو یا اہل کتاب نہ ہو، آمدن آپ کی توہین کرے یا سہون کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے دانشور یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، جی فلانے نے توبہ کر لی، فلانے نے توبہ کر لی، تو توبہ کے بعد بھی تم اڑے ہوئے ہو۔ یاد رکھیے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی، آپ کی توہین ایسا جرم ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، توبہ سے معاف نہیں ہوتا، اور یہ تو جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے، اعظم الجرائم ہے۔ یہ کیسے معاف ہو؟ اور بہت سارے گناہ اور جرائم ایسے ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے، جن جرائم کی شریعت نے حد مقرر کی ہے، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی جرم کا کوئی شخص ارتکاب کر بیٹھے اور شرطوں سے وہ ثابت ہو جائے، اسلامی سلطنت اور حکومت ہو، تو اس پہ حد جاری کی جاتی ہے۔ وہ جتنی بھی توبہ کرے، دنیا میں اس کی توبہ کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، توبہ سے حد ساقط نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے 10 درہم کا کم از کم کسی کا مال محفوظ چرا لیا، شریعت مطہرہ قطع ید کی حد بتاتی ہے، یہ جتنی بھی توبہ کرے معافی نہیں ہوگی۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے، شریعت رجم کی حد بتاتی ہے، یہ جتنی بھی توبہ کرے ساقط نہیں ہوگی۔ غیر شادی شدہ کے لیے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑوں کی حد بتاتی ہے، ثابت ہو جائے، جتنی بھی توبہ کی جائے حد ساقط نہیں ہوگی۔ شراب خور کے لیے 80 کوڑوں کی حد ہے، ثابت ہو جائے، جتنی بھی توبہ کرے، دنیا میں حاکم اور قاضی توبہ کی وجہ سے حد ساقط نہیں کر سکتے۔ تو جب ان جرائم کی سزا
معافی مانگنے، معذرت کرنے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ اگر رسول اللہ کی توہین کے جرم کو توبہ کا سہارا لے کر معاف کر دیا جائے تو رسول اللہ کی توہین کے جرم کا معیار ان جرائم سے نیچے آ جائے گا، ان جرائم سے بھی اس کی سنگینی کم ہو جائے گی، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو معاف کر دیا، فلانے کو معاف کر دیا، ایذائیں پہنچانے والوں کو معاف کیا۔ اگر تمہیں شبہ ہے کسی گستاخ کو معاف کیا تو جب تک حضور حیات تھے ان کا حق تھا وہ معاف کر دیں تو کر سکتے تھے۔ اب آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امت کو معافی کا اختیار نہیں ہے، کسی حاکم کو، قاضی کو معافی کا اختیار نہیں ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ اہل مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقفے سے، یہود و ہنود اہل کفر وقفے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ کبھی خاکے شائع کر دی، کبھی کوئی فلم ریلیز کر دی جیسا کہ امریکہ نے کیا، کبھی آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے جیسے کہ اس بدبخت خاتون نپور شرما نے انڈیا کے ایک ٹی وی چینل پہ کیا۔ وقفے سے ایسا کرتے ہیں، اس پر امت مسلمہ کے اربوں مسلمانوں کے جذبات اشتعال میں آتے ہیں، کرۂ ارض پر مسلمان مشتعل دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اہل کفر کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہیں، عدم برداشت کا شکار ہے، انہیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، مسلمانوں سے زیادہ برداشت اور رواداری کسی قوم میں نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ برداشت اور رواداری کسی قوم میں نہیں ہے۔ حضور کے تشریف لے آنے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد مسلمانوں نے، اسلام نے کفار کو برداشت کیا ہے، تبھی تو جزیے کے احکام ہیں۔ ذمی کافر، حربی کافر، مستعمل، معاہد، یہ ساری اصطلاحات، تفصیلات اور ان سے متعلقہ احکامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ ذمیوں کو، مستعمل اور معاہد کو اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے، کافروں کو برداشت کرتا ہے، ان کے حقوق کا تعین کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم میں عدم برداشت نہیں ہے، تم میں ہے کہ جب دلائل کی جنگ ہار گئے، نفسیاتی طور پہ شکست کھا گئے، تو پھر گستاخی پہ اتر آئے۔ اگر تم اتنے پہلوان ہو تو دلائل سے بات کرو، گستاخی کیوں کرتے ہو؟ کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی گستاخی کی ہے؟ رواداری اس قدر، اگرچہ اطاعت اور فرما برداری امت مسلمہ فقط محمد مصطفیٰ کی کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لیکن ایمان سب نبیوں پہ لاتی ہے۔ جب تک اس امت کا کوئی فرد موسیٰ و عیسیٰ پہ ایمان نہیں لے آتا اسے مومن تسلیم نہیں کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہمارے ایمانیات میں یہ بات شامل ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتابی ہی نہیں و کتبی، اطاعت اور فرما برداری اگرچہ قرآن کی ہے، لیکن احترام اور ایمان سب کتابوں کے ہے۔
کتابی ہی نہیں کتبی، آگے و رسولی ہی نہیں رسولی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان لانا حضور کی امت میں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے رواداری، یہ ہے احترام انبیاء، کیونکہ انبیاء کرام نسل انسانی کی مشترکہ میراث ہے، مشترکہ میراث ہے۔ رواداری یہ ہے کہ شاید یہودیوں کے ہاں محمد نام کا بچہ کوئی نہ ملے، عیسائیوں کے ہاں محمد نام کا بچہ کوئی نہ ملے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں عائشہ نام کی خاتون نہ ملے، لیکن آپ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں موسیٰ نام کے بچے بھی ہیں، عیسیٰ نام کے بچے بھی ہیں، آسیہ نام کی لڑکیاں بھی ہیں، مریم نام کی لڑکیاں بھی ہیں۔ ہم یہ نام اپنے بچوں اور بچیوں کے رکھتے ہیں، یہ ہماری رواداری ہے۔ تو جہاں تک بات برداشت اور رواداری کی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اسے آپ عدم برداشت یا رواداری کے برعکس قرار نہیں دے سکتے۔ وہ ہماری نبی کے ساتھ وابستگی، محبت، مذہبی غیرت ہے، اس عہد کی پاسداری ہے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر امت مسلمہ کے جذبات کا مشتعل ہونا یہ ہماری طبیعت اور فطرت ہے، اور اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اسے ہم باعث تعریف سمجھتے ہیں۔ تم نے اس جذباتیت کو ختم کرنے پھر کمزور کرنے کی بڑی کوشش کی، بے حیائی کا سیلاب لائے، میڈیا خریدا، اینکر بٹھائے، انہیں پیسے دیے، این جی اوز پھیلائیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھیجی، نام نہاد اسکالر سامنے لے کر آئے، لیکن تمہیں شکست ہوئی۔ امت مسلمہ سے جو تمہیں توقع تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے جذبات، حضور کے ساتھ محبت، آپ کی ذات کے بارے میں جذبات آج بھی وہی ہیں جو 200 سال پہلے تھے۔ یہ نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، تحقیر برداشت نہیں کرتے، استہزاء برداشت نہیں کرتے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ نبی کے معاملے میں یہ امت فقط عقیدے پہ نہیں رہتی، عقیدت تک جاتی ہے، عقیدے سے آگے عقیدت تک جاتی ہے۔ اگرچہ حضور کی ذات کے بارے میں رائے کا اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی نبوت کے بارے میں رائے کا اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، ان کے بعد حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ ہر نبی نے جاتے ہوئے اپنے بعد والے نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا، بعد والے کی بشارت سنائی۔ تو جب تم ہزاروں انبیاء کو، لاکھ سے زائد انبیاء کو کراس کر کے موسیٰ و عیسیٰ کو ایمان لے آئے، تو جس وجہ سے تم اوپر والوں کو چھوڑ کر منتقل ہوتے ہوتے موسیٰ و عیسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، اسی طرح ہم موسیٰ و عیسیٰ کے بعد والے پیغمبر جو سب سے بعد والے پیغمبر ہیں ان پہ ایمان لائے ہیں، اور ان کے بعد کسی پہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ان کے بعد اجرائے نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، اجرائے خلافت کے قائل ہیں۔ تو اب جب پہلے تم نیچے آ رہے تھے، موسیٰ و عیسیٰ تک آپ پہنچے، تو تم رک گئے، ہم آگے بھی اللہ کے حکم کے پابند رہے، وحی کے پابند رہے،
جب تک وحی آگے منتقل کرتی رہی ہم منتقل ہوتے رہے، جب وحی نے انتقال کو بند کر دیا تو ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ پہ ٹھہر گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وحی کی پابندی ہے تو اب حضور کی نبوت کے بارے میں آپ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، آپ پہ نبوت ختم ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل آپ کی بشارتیں دے کر گئے ہیں، تو اب آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں رائے کا اختلاف رکھنا بھی عقل اور نقل کے تقاضوں کے منافی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ تم اختلاف رائے کر لو، ہم علمی طور پہ تمہیں مطمئن کریں گے، کیونکہ علمی اور استدلالی طور پر اسلام روز اول سے غالب رہا ہے۔ ظاہری اور مادی غلبہ کسی دور میں تھا، اس کی کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط افراد میں رہا، وہ شرائط کمزور ہوتی گئی، کم ہو گئی تو غلبہ بھی نہ رہا، اور قرب قیامت سے پہلے پھر وہ شرطیں ہو جائیں گی تو ظاہری اور مادی غلبہ بھی ہو جائے گا۔ تو علمی اور استدلالی طور پر اسلام روز اول سے غالب ہے، غالب رہے گا، تو علمی طور پہ آپ بات کریں، رائے کا اختلاف کریں، ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ لیکن حضور کی توہین اور تحقیر مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک بات اور سن لیں، اس میں پڑھے لکھوں سے ان پڑھ آگے نظر آتے ہیں، پڑھے لکھوں سے ان پڑھ آگے نظر آتے ہیں۔ جس غازی علم الدین نے راجپال کو قتل کیا وہ کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ عامر چیمہ نے، غازی عامر چیمہ نے، ہمارے گجرانوالہ کے قریب وزیر آباد کے ایک دیہات کا رہنے والا، رسول کے گستاخ پہ حملہ کیا، کسی مدرسہ کا فارغ التحصیل نہیں تھا۔ تو اس معاملے میں دین نہ پڑھے ہوئے، پڑھے ہوئوں سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ نبی کی توہین یہ امت برداشت نہیں کرتی۔ دلیل سے بات کرو، سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں ایک پنڈت گزرے، پنڈت دیانت سرسوتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ستیارت پرکاش، سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سچائی کی روشنی۔ تو پنڈت دیانند نے اپنی اس کتاب میں قرآن اور صاحب قرآن پر 100 سے زائد اعتراضات کیے، علمی اعتبار سے کیے، کسی نے پنڈت پہ حملہ نہیں کیا، قتل نہیں کیا۔ جواب دیا بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی میدان میں آئے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل مولانا ثناء اللہ امرتسری بعد میں غیر مقلد ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی حق پرکاش، حق کی روشنی، جواب دی۔ لیکن لاہور سے ایک کتاب چھپی، یہ بھی لاہور سے چھپی تھی، ایک اور لاہور سے چھپی، راجپال نے لکھی، رنگیلا رسول نامی کتاب، اس میں اختلاف نہیں تھا، دلیل اور لاجک نہیں تھی، توہین تھی، تحقیر، استہزاء، گستاخی، ان سے وہ کتاب بھری ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب پھر کسی عالم نے نہیں دیا، پھر غازی علم الدین اٹھا اور واصل جہنم کر دیا۔ بھئی دلیل کا تو جواب ہوتا ہے، گالی کا کیا جواب ہوگا؟ گالی کا جواب تو تھپڑ ہے، گولی ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ اسی طرح سر ولیم میور نے 150 سال پہلے، 1.5 صدی پہلے ایک کتاب لکھی، دی لائف آف محمد،
انہوں نے اس میں حضور پر کچھ اعتراضات کیے، اس کے بھی اہل علم نے جوابات دیے. سر سید احمد خان نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، دیگر اہل علم نے اس کے جوابات دیے. ایک کتاب سلمان رشدی نے لکھی، اس کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس میں گالی تھی، توہین تھی، تحقیر تھی، استہزاء تھا. پورا عالم اسلام مشتعل ہوا، جذبات حرکت میں آئے. بالآخر سلمان رشدی انہی کی گود میں جا بیٹھا جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا. اور جب کسی عاشق رسول کے ہتھے چڑھا، اس کا حال بھی راجپال سے مختلف نہیں ہوگا. کعب بن اشرف، ابو رافع، ابو عفق سے مختلف نہیں ہوگا. تو عرض میں نے یہ کیا، توہین ناقابل برداشت ہے، اور یہ اس عہد کی پاسداری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا ہوا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہتے ہیں جذباتی ہے، جذبات مشتعل ہونا یہ طبیعت اور فطرت کا، حضور سے محبت اور وفا کا تقاضا ہے. اس معاملے میں تم ہمیں جذباتی ہی پاؤ گے. امت کے جذبات 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کمزور نہیں دیکھو گے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں برداشت کرو، مکالمہ کا راستہ اختیار کرو، ڈائلاگ کا. یہ مغرب ہمیں تلقین کرتا ہے، ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ اختیار کرو، آزادی اظہار کو سلب نہ کرو. سادی سی بات کہتا ہوں، کیا امریکہ نے اسامہ بن لادن کے معاملہ میں ڈائلاگ اور مکالمہ کا راستہ چھوڑ کر گولی کا راستہ نہیں اپنایا؟ صدام حسین کے معاملہ میں گولی کا راستہ نہیں اپنایا؟ کرنل قذافی کے معاملہ میں گولی کا راستہ نہیں اپنایا؟ طالبان کے معاملہ میں گولی کا راستہ نہیں اپنایا؟ تو خود گولی کی راہ پہ چل رہا ہے اور مسلمانوں سے توقع رکھتا ہے کہ نبی کی توہین پر یہ مکالمہ اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرے. این خیال استو محال استو جو، ایسا نہیں ہوگا. اور جس آزادی اظہار رائے کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو، آپ کی توہین کو برداشت کرنے کا درس دے رہے ہو، تو یاد رکھیے اس آزادی اظہار سے توہین انبیاء کا جواز کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. آزادی اظہار رائے اور چیز ہے، توہین نبوت اور چیز ہے. یہ توہین نبوت آزادی اظہار میں کب سے شامل ہو گئی؟ تمہارے اپنے ممالک کے آئین اور دستور میں مطلق آزادی نہیں ہے. دنیا کے کسی قانون میں مطلق آزادی کا حق نہیں ہے. آپ فرانس کے آئین اور دستور کو دیکھ لیجئے. فرانس نے حضور کے خاکے بھی شائع کی، خاکے شائع کی. یہ ان کی وہ دشمنی ہے دین اور صاحب اسلام سے جسے وہ کبھی بھی ختم نہیں کر پا رہے. اب فرانس کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آزادی اظہار کا حق تب تک تسلیم کیا جائے گا جب تک اس سے کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح نہ ہو. جب تک اس سے کسی دوسرے کا حق متاثر اور مجروح نہ ہو. جرمنی کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو تقریر، تحریر اور رائے کے اظہار کی آزادی کا حق حاصل ہے، مگر یہ حقوق دوسروں کی شخصی عزت و تکریم کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیے جائیں گے. تو پتہ چلا آزادی اظہار کے سہارے پر
کسی دوسرے کے حق کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ میں بھی رائے کے اظہار کی آزادی کا یہ تصور نہیں ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ جس رائے کے اظہار سے امن عامہ میں خلل آئے، عوام میں اشتعال پیدا ہو، یا آزادی اظہار کی آزادی اخلاقی بگاڑ کا سبب بنے، ریاست کو اسے سلب کرنے کا اختیار ہے۔ اور آزادی مذہب کے نام پر امریکہ میں یہ قانون ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ یہی حال برطانیہ کا ہے، بلکہ برطانیہ میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، برطانیہ کی ملکہ کی توہین اور گستاخی بھی قابل سزا جرم ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ برطانیہ میں ہائیڈ پارک میں ایک گوشہ ہے، اسپیکر کارنر، مخصوص اوقات میں کسی کو بھی وہاں جا کر جو جی میں آئے بکنے کی چھوٹ ہے، لیکن وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملکہ برطانیہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب تمہارا اپنا معاملہ آتا ہے، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے پہ پابندی قابل جرم، قابل سزا جرم، تم اپنے ٹیچروں کو فارغ کر دو، جیلوں میں ڈال دو۔ اگر برطانیہ کے شہزادے کی اہلیہ کی تصویر کوئی قابل اعتراض حالت میں شائع کر دے تو جرمانے کر دو۔ اس وقت آزادی اظہار رائے کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ تو تمہارے اپنے لیے آزادی اظہار رائے مشروط ہو، ہمارے پیغمبر کی باری آئے تو اسے مطلق کر دو، غیر مشروط کر دو، اور اس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، مجروح کرو۔ یہ امت ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اسی لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین نبوت اور آزادی اظہار رائے میں فرق کیا جائے۔ اس کی حدود تمہارے ہاں مقرر ہے، ان کو واضح کیا جائے، فرق کیا جائے، اور پھر عالمی سطح پر قانون سازی کر کے توہین انبیاء کو جرم قرار دیا جائے، اور پھر اس جرم کی سزا کا تعین کیا جائے۔ اگرچہ ہماری شریعت نے اس کی سزا قتل ذکر کی ہے، گستاخ رسول واجب القتل ہے، چلو تم یہ سزا عالمی سطح پہ نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ تو کرو۔ جب تک عالمی سطح پر قانون سازی کر کے توہین رسالت کو قابل سزا جرم قرار نہیں دیا جاتا اور اس کی سزا کا تعین نہیں کیا جاتا اور حکومتیں وہ سزائیں نافذ نہیں کرتی، اس وقت تک اس دنیا کا امن کبھی بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ پرامن کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی چلتا رہے گا کہ کوئی بدبخت اٹھے گا، شرارت کرے گا، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے، وہ میدان میں آئیں گے، تو دنیا میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اگر مغرب چاہتا ہے کہ مسلمانوں اور اہل مغرب میں دوریاں کم ہو، فاصلے کم ہو، قربتیں بڑھے، تو اسے یہ کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے بس میں شاید وہ کچھ نہیں جو حکومتوں کے بس میں ہے۔ یہاں سب سے بڑی ذمہ داری مسلم حکومتوں کی ہے، وہ OIC پر دباؤ ڈالیں اور پھر سب مل کر اقوام متحدہ اور عالمی اداروں پر دباؤ ڈالیں کہ دنیا کے ہر ملک میں عام شہری کی عزت کے تحفظ کا قانون ہے، حق کے عزت اور ازالہ حیثیت عرفی پر داد رسی کا قانون موجود ہے، اپنی توہین پر ہر شخص عدالت کا سہارا لیتا ہے، عدالت اسے سپورٹ کرتی ہے۔ تو جو انسانیت کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، انبیاء کرام، نسل انسانی کی مشترکہ میراث ہے انبیاء کرام، اور جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، خاتم الانبیاء، ان کی عزت کے لیے کوئی قانون نہ ہو، اس سے بڑھ کے مغرب کی اسلام دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ گزشتہ دنوں جو
بی جے پی کی ایک خاتون رہنما نے حضور کی گستاخی کی، نوپور شرما نے۔ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے ہندوستان کے بڑے اور ہندوؤں کے بڑوں کے اقوال تو پڑھ لیتے۔ مہاتما گاندھی نے جب 1937 میں الیکشن ہوئے، 1937 میں بر صغیر میں پہلا الیکشن ہوا، مسلم لیگ نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء سامنے آئے، کانگریس کی حکومتیں بنی، صوبائی حکومت۔ اس کے بعد ہری چند نامی اخبار میں مہاتما گاندھی نے ایک مضمون لکھا اور کانگریس کے وزراء کو اس میں نصیحت کی، اگر کامیاب طرز حکومت چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کی مثال سامنے رکھو، نبی کے خلفاء ابو بکر و عمر کو فالو کرو، ابو بکر و عمر کو۔ اب ابو بکر و عمر کون تھے؟ نبی کے شاگرد تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے فیض یافتہ تھے، یہ شجر نبوت کے پھل تھے جن کے بالوں پر خود نبی نے سوارے، ذہنی، اخلاقی، ہر لحاظ کی تربیت ان کی حضور نے کی۔ تو جب مہاتما گاندھی ان کو مثال بنانے کی نصیحت صوبائی وزراء کو کر رہے ہیں، کانگریس کے رہنماؤں کو کر رہے ہیں، صوبائی حکومتی عہدیداروں کو کر رہے ہیں، تو پھر حضور کی شان کس قدر بلند ہوگی اس کا دنیا کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس موقع پر میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کیجیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس۔ ایک ذمہ داری ہے مسلم حکومتوں کی، لیکن وہ اپنی ذمہ داری تب پوری کریں گی جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ ہماری ذمہ داری احتجاج ہے، اپنے اندر پیدا ہونے والے اضطراب کا اظہار ہے، ہر فورم پہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور ضروری ہے، ہمارا نوجوان ایک طرف تو بھارت مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، دوسری طرف اس کا موبائل کھول کے دیکھ لو، ساری فلمیں ہی بھارت کی ہیں۔ ایک طرف انڈین مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، دوسری طرف اس کا میموری کارڈ چیک کریں، اس میں سارے گانے انڈین فلموں کے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، انڈیا کی معیشت کا بہت زیادہ دار و مدار فلم انڈسٹری پہ ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نوجوان عہد کرے اپنے نبی کی محبت میں کہ انڈین مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرے گا، انڈین فلموں اور گانوں کا بھی بائیکاٹ کرے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستانی گانے بھروا لیں یا پاکستانی فلمیں اپنے کارڈوں میں فل کروا لیں، یہ مطلب نہیں۔ فلم فلم ہے، گانا گانا ہے، پاکستان کی ہو یا انڈیا کی ہو، لیکن انڈیا کی فلمیں دیکھنا، گانے سننا چھوڑ دیں۔ یہ ویسے بھی نبی کی محبت اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، لیکن اب تو غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جب سے ایک ملک نے حضور کی گستاخی کی، خاکے شائی کی، مجھے کسی نے بتایا یہ ٹوٹل جو پیٹرول پمپ ہے یہ اسی ملک کا ہے۔ عرصہ گزر چکا، میں تقریباً دن رات سفروں پہ رہتا ہوں، دن رات پورے ملک میں تقریری اسفار کرنا ہوتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ سفر کرتا ہوں۔ اس وقت سے آج تک حرام ہے اگر میں نے ایک قطرہ بھی اپنی گاڑی میں ٹوٹل کے پمپ سے تیل ڈلوایا۔ اور یہ بائیکاٹ میں نے اس لیے کیا کہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ جنت کی قیمت نہیں مانگتے، بہانہ دیکھتے ہیں، کوئی بہانہ بھی مل جائے تو اللہ بخش دیتے ہیں۔ تو بڑے ساتھیوں نے کہا اس کا پیٹرول اچھا ہوتا ہے، مائلج اچھا ہوتا ہے، یہ پمپ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ اب کسی ڈرم سے تو ہم تیل ڈلوا لیتے ہیں، لیکن ٹوٹل کے پمپ سے تیل نہیں ڈلوایا، بھلے ہمارے ملک کے تعلقات اس سے اچھے اور بہتر ہو بھی جائیں، لیکن یہ بائیکاٹ ہم نے نبی کی محبت میں کیا ہے، اس لیے کہ ہم گستاخوں کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو آپ بھی یہ عزم کریں کہ انڈین فلموں، گانوں اور دیگر تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر اپنے جذبات
اپنے اضطراب کا اس طرح اظہار کریں گے کہ ہماری حکومتیں، مسلم حکومتیں ضرورت محسوس کریں کہ OIC سے بات کریں، اور پھر OIC اور تمام مسلم حکومتیں مل کر اقوام متحدہ اور عالمی اداروں پر دباؤ ڈالیں، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ایک فل بینچ تشکیل دیا جائے جس میں تمام مذاہب کے سرکردہ افراد بیٹھے اور اس پہ بحث ہو کہ آزادی اظہار رائے کی حدیں کیا ہیں۔ توہین انبیاء آزادی اظہار میں نہیں آتا، اسے جرم قرار دیا جائے، ناقابل معافی جرم قرار دیا جائے، پھر اس کی سزا کا تعین کیا جائے، پھر سزائے عدالتیں دے اور عام افراد کو قانون ہاتھ میں لینے کی نوبت نہ آئے۔ آپ اس مطالبہ کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کرتے ہیں؟ آخر میں یہی کہوں گا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔